خدا ہمارے اندر رکھ دیتا ہے اور ہم خدا کے پاک روح میں زندگی گزارتے ہیں اور ہم اس طرح روحانی ہیکل بن جاتے ہیں. روح کی ہیکل، ہمارا بدن، ہماری زندگی یسوع سب سے بڑا ہے. اور پہلی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ ہے یسوع ہیکل سے بڑا ہے. تو میری عزیز کلیسیا کے لوگوں، اطمینان کے ساتھ خدا کے کلام کو سننے سے آپ کو برکت مل سکتی ہے. تو دیکھیں گے سبا پہلا حوالہ جو ہے میل متی 12:6 وہ دیکھیں گی، آپ کے لیے پڑھیں گی. میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے. یہ یسوع مسیح نے کلام میں یہودیوں کے سامنے جو ہے دعویٰ کیا کہ میں تمہاری ہیکل سے بڑا ہوں. کیونکہ یہودیت میں جو ہے اسرائیلی جو قوم ہے اس کی جو ہے ایک مین ان کا فخر وہ ہیکل ہے. اور آپ جب بائبل کا مطالعہ کریں گے تو کافی جگہ پر آپ کو یہ بات ملے گی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی اسیر نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی تباہ نہیں کر سکتا، ہمیں کوئی جو ہے جیت نہیں سکتا، کیونکہ ہمارے پاس خدا کی ہیکل ہے. اور نبیوں نے پھر کہا بھی ان کو کہ صرف ہیکل پہ فخر نہ کرو، لیکن ان کو شاید اس بات کا مکاشفہ نہ ملا اور ان کی ساری توجہ ہیکل پر، یہ ہے ہمارے پاس تو سب کچھ ہے ہمارے پاس. اور آج بھی دنیا میں مذاہب کی جو بڑا فخر ہوتا ہے وہ ان کی عمارتیں ہوتی ہیں، اور مسیحی بھی جو ہیں وہ بھی جو کلام کی گہرائی سے سچائی سے نا واقف ہیں وہ بھی آج اپنی عمارتوں پر ہی فخر کرتے ہیں. بڑی عمارت، بڑا اچھے، بڑی بلڈنگ. لیکن ایک ہی جملے سے خدا نے ان سب پر پانی پھیر اس نے کہا خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں ہے. خدا عمارتوں میں نہیں رہتا، خدا ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. اور یہ یہودیت کا فخر ہیکل ہے. اور بعض اوقات مسیحیت میں بڑی بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں ہیکل کی وجہ سے. چرچ، ہم چرچ بلڈنگ کہتے ہیں، چرچ بلڈنگ کی وجہ سے. اسی طرح دوسرے مذاہب کو بھی اسٹڈی کریں تو عمارتوں کی وجہ سے، عبادت گاہوں کی وجہ سے لڑائیاں ہوئی ہیں، قتل ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں. کیونکہ انسان کی قدر نہیں کرتا، لیکن ایک عمارت کی قدر کرتا ہے. اور یہی اس کا بعض مذاہب کا، بعض مسیحوں کا اتنا ہی مکاشفہ ہے عمارت. عمارت ہونی چاہیے، مل کر عبادت ہونی چاہیے، اکٹھے ہونا چاہیے، شرکت ہونا چاہیے، یہ کوئی بری بات نہیں اور اچھے سے اچھا ہونا چاہیے. لیکن ہمیں اس پہ فخر نہیں ہونا چاہیے، فخر صرف خدا یسوع مسیح پر ہونا چاہیے. اگر یسوع ہی نہ ہو اس ہیکل میں،
اس عمارت میں تو کیا فائدہ؟ اسی لیے جو ہے یسوع مسیح نے کہا ہیکل سے بھی بڑا یہاں پر کوئی معلوم نہیں۔ ہیکل کی اقسام پر ہم غور کریں تو جو میرا ہلکا سا نالج ہے یا جتنی خدا نے مجھے سمجھ دی، 4 اقسام ہم دیکھ سکتے ہیں، آپ اس سے زیادہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مادی ہیکل، مادی ہیکل جو مادی اشیاء سے، مٹیریل ہیکل جو پتھروں سے، اینٹ سے، سیمنٹ سے، بجری سے بنتی ہے، یہ مادی ہیکل ہے۔ اور سب سے پہلی ہیکل جو تھی وہ خیمہ اجتماع ہے۔ خروج کی کتاب کے 39 باب کی 32 آیت میں آپ اس کا ذکر پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ پہلی کپڑے کی بنائی گئی ہیکل، اس میں اور بھی بہت ساری دھاتیں استعمال ہوئی، لیکن اس کو ٹینٹ کہتے ہیں۔ تو یہ خیمہ اجتماع، یہاں پر اجتماع ہوتا تھا خدا کے لوگوں کا، اکٹھے ہو کر وہ خیمہ، اور بھی خیمے تھے اس وقت، خیمے ہی خیمے تھے، لوگ خیموں میں رہتے تھے، لیکن یہ خیمہ انہوں نے خدا کے لیے مخصوص کیا۔ اور 440 سال بعد حضرت سلیمان نے، جو حضرت داؤد کا بیٹا تھا، پہلی ہیکل تعمیر کی، اور یہ 557 تعمیر میں مکمل ہوئی، اور بہت خوبصورت، لوگ اس کو ایک عجوبہ خیال کرتے تھے، اور دور سے ممالک آ کر اس کا وزٹ کرتے تھے، ایون کہ بادشاہ جو تھے، بڑے بڑے جو لوگ تھے، وہ بھی آ کر اس ہیکل کو دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اور بہت خوبصورت اور مہنگی ترین ہیکل سلیمانی ہے۔ اور لیکن جیسے میں نے پہلے کہا، جب یہودی لوگ جو تھے وہ اسی پر، اینٹوں پر ہی فخر کرنے لگے اور خدا کو بھولنے لگے اور خدا کی بے حرمتی کرنے لگے، تو خدا نے پھر ان کو دکھایا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پھر نبوکدنصر نے، شاہ بابل نے حملہ کر کے 586-87 قبل از مسیح میں سے تباہ کر دیا، اور پھر دوسری ہیکل بنائی گئی جو زربابل نے حجی اور زکریا نبی کے کہنے پر تعمیر کی۔ تو کتابیں کہتی ہیں یہ 521 تعمیر میں نے شروع کی اور 515 میں مکمل کی۔ اسی ہیکل کو تقریباً 37 تعمیر میں ہیرودس اعظم نے ری بلڈ کیا، اس کو دوبارہ جو ہے بڑا کیا، خوبصورت کیا، اور 20 تعمیر میں مکمل ہوئی۔ لیکن اس کو بھی رومی امپائر جنرل تیتس نے غصے میں آ کر یہودیوں کو چڑھانے کے لیے، یہودیوں کو دکھ دینے کے لیے اس کو تہس نہس کروا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ ہیکل ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی ہے۔ اس کے آثار وہ ہیں جہاں پر لکھا ہے کہ یہودی جاتے ہیں اور وہاں روتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں کہ کبھی ہماری ہیکل ہوا کرتی تھی اور آج نہیں۔ تو اسی طرح دوسری جو قسم ہے وہ ہے روحانی ہیکل، اور یہ پہلا کرنتھیوں کا خط جو ہے 6 باب 19ویں آیت میں ہے، یہ روحانی ہیکل ہے۔ تو سنیے کیا کلام میں لکھا ہے۔
क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है हाँ जी, और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। ये जो मक़दस लफ्ज़ है ये हैकल का ही है, टेम्पल ही है, खुदा का घर, खुदा का मक़दस। तो रूहानी हैकल जो है वो कलीसिया है, आप लोग हैं खुदा का मक़दस, रूहानी हैकल है ये, और हमारे अंदर खुदा रहता है, खुदा का पाक रूह तुम में बसा हुआ है। ये पौलुस रसूल की जो है गवाही है। जब हम मसीह को कबूल करते हैं तो हम मसीह के शागिर्द होते हैं, फिर वो अपना पाक रूह जो खुदा हमारे अंदर रख देता है और हम खुदा के पाक रूह में जिंदगी गुजारते हैं और हम इस तरह रूहानी हैकल बन जाते हैं। रूह की हैकल, हमारा बदन, हमारी जिंदगी, और इसीलिए हम रूहानी हैं, हम मसीही हैं। और देखा, हाँ तुम रूहानी हो अगर तुम में मसीह का रूह बसा हुआ है, फिर तुम रूहानी हो, वरना तुम जिस्मानी हो, वरना तुम मजहबी हो, वरना तुम क्रिश्चियन हो, लेकिन तुम रूहानी नहीं हो। और मसीह यीशु की मर्जी दुनिया को क्रिश्चियन करना नहीं है, दुनिया को सिर्फ मसीही बनाना नहीं है। यीशु मसीह का मिशन ये है कि दुनिया को रूहानी बनाया जाए, क्योंकि रूह के साथ जो खुदा रूह है उसके साथ उनका मेल हो, उनकी मुलाकात हो। तो दुनिया में मसीहत का जो वर्क है वो मजहब नहीं की बुनियाद नहीं है, मजहबी नहीं है, बल्कि रूहानी है। और हम बाइबल में से तालीम देते हैं कि रूह के लिए अपना दिल खोलो, रूह को उसकी हजूरी में चलो, उसकी नेमतों को पाकर इस्तेमाल करो, उसके फल को, रूह के फल को, उसके कैरेक्टर को अपनी जिंदगी से जाहिर करो, फिर ही तुम रूहानी हैकल हो, वरना तुम सिर्फ नाम के मसीही, लेबल रखने वाले मसीही हो। तो इसलिए हमें खुदावंद ने जो है इस समझ तालीम दी है कि हम रूहानी हैकल बनते जाते हैं। इसीलिए लिखा, तुम जो है उन पत्थरों से, जिंदा पत्थरों से जिंदा इमारत, खुदा की हैकल बनते जाते हो। और खुदा का कलाम जो है वो हमारी मदद करता है कि हमें जिंदा हैकल होने की जरूरत है। इसलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर जिंदा हैकल ना हो तो इस हैकल की कोई वैल्यू नहीं है, बेकार है, ये बेमानी है अगर जिंदा हैकल नहीं है। तो मेन फख्र जिंदा हैकल पे है, रोल कुद्स का हमारे अंदर बसेरा करने पर है। ये है हैकल, वरना ये हैकल बेकार हैकल है। और खुदा का कलाम हमें कहता है कि दूसरी हैकल, तीसरी किस्म जो है वो आसमानी हैकल है। मुकाशवा की किताब में आप देख सकते हैं, मुकाशवा की किताब और उसका 11वां बाब। जी, और खुदा का जो मक़दस आसमान पर है वो खोला गया और उसके मक़दस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गर्जें पैदा हुई और भूचाल आया और बड़े ओले पड़े। ठीक है, तो खुदा का एक मक़दस आसमान पर भी है, आसमानी मक़दस भी है। तो यहाँ पर उसकी झलक नजर आती है और वहां पर मक़दस में अहद का सबूत भी दिखाई दिया। ये एक तमसीली जो है जुबान है।
خدا خود آسمان پر ہے اور آسمانی ہیکل میں بیٹھا ہے، تخت نشین ہے، فرشتے ہیں، ورشپ ہے، اور خدا کی قدرت نور چلا ہے وہاں پر۔ تو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ آسمانی ہیکل قریب ہے۔ اسی طرح چوتھی قسم جو ہے وہ ہے مجسم ہیکل۔ یوحنا کی انجیل کے دوسرے باب کی 19ویں آیت سے اگر ہم دیکھیں تو یہ مجسم ہیکل ہے اور یہ یسوع مسیح ہے جو مجسم ہوا۔ یاد رکھیے، یسوع مسیح پیدا نہیں ہوا، یسوع مسیح مجسم ہوا ہے۔ پیدا انسان ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کی قربت سے، لیکن یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے مجسم ہوا ہے۔ اس لیے ہم خیال جو ہے کبھی کبھی ادھر ادھر گھما لیتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح مجسم ہیکل ہے۔ ذرا پڑھیے گا، سنیے۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اس مقدس کو ڈھا دو تو میں اسے 3 دن میں کھڑا کر دوں گا۔ اوکے، پڑھتے ہیں آگے۔ یہودیوں نے کہا، 40 برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے 3 دن میں کھڑا کر دے گا؟ مگر اس نے اپنے بدن کے مقدس کے بابت کہا تھا۔ جی ہاں، اس نے تو اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہا۔ جو مسیح کا بدن ہے وہ مجسم ہیکل ہے، اور جب کہا گیا، اندریاس نے کہا ہمیں باپ کو دکھا، یہوہ کو دکھا ہمیں، تو اس نے کہا کیا تو نے مجھے نہیں دیکھا؟ باپ مجھ میں ہے اور میں ہیکل، مجسم ہیکل وہ یسوع مسیح ہے جس میں خدا مجسم ہوا ہے، دنیا میں چلتا پھرتا، موت سے کرتا، صلیب پر چلا گیا اور مر گیا، جی اٹھا، یہ سب چلتی پھرتی مجسم ہیکل ہے۔ اسی نے کہا کہ ڈھا لو گے اس ہیکل کو، میں پھر تیسرے دن بنا دوں گا۔ اور پھر نیچے یوحنا جو انجیل کا مصنف ہے وہ لکھتا ہے، یہ بات تو اس نے اپنے بدن کے بارے میں کہی تھی، اپنے جسم کے بارے میں کہی تھی۔ تم اس جسم کو ڈھا بھی دو گے تو میں اسے پھر زیادہ دیر نہیں، کیونکہ نیچے لکھا اس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے 40 سال لگے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو مادی ہے، اسے اتنے سال لگ سکتے ہیں، لیکن یہ مجسم ہیکل ہے، اس 3 دن ہی کافی ہیں، میں 3 دن کے بعد اسے پھر اٹھا کھڑا کروں۔ اور یہ مسیح نے اپنے جی اٹھنے کی بابت جو ہے نبوت کی ہے، گواہی دی ہے، اشتراک کی زبان استعمال کی ہے۔ تو میری عزیز کلیسیا کے لوگوں، ہم اسی ہیکل کے بارے میں چند باتیں کریں گے۔ یسوع مسیح نے یہ دعویٰ کیا، کہا میں ہیکل سے بھی بڑا ہوں۔ تو پہلی بات جو ہم سیکھتے ہیں، ہیکل کی ناپاکی۔ اگر آپ تھرو آؤٹ اسٹڈی کریں ہیکلز کی، چاہے وہ کسی بھی ان کے ہیکل کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، مسیحیت کی عمارتیں ہوں یا یہودیوں کی یا کسی بھی، تو یہ ہیکل ناپاک ہو جاتی ہے۔
لوگ خدا کے گھر میں برے برے کام کرتے ہیں، حرام کاریاں بھی کرتے ہیں، یہ بائبل کی سٹیٹمنٹ ہے، بدیاں بھی کرتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا بھی دکھاتے ہیں، اپنی بڑائی بھی کرتے ہیں، اور ہیکل کو ان باتوں سے ناپاک کرتے ہیں۔ حزقیل کی کتاب 36:20 دیکھیے، سنیے، بہت سارے حوالے ہیں، آپ کو مل جائیں گے، آپ بھی تلاش کریں۔ اور جب وہ دیگر اقوام کے درمیان جہاں جہاں وہ گئے تھے پہنچے تو انہوں نے میرے مقدس نام کو ناپاک کیا، میرے مقدس کو ناپاک کیا۔ یہودی کچھ بادشاہ ایسے آئے جنہوں نے خود ہی ہیکل کو ناپاک کیا، وہاں بت رکھ دیے، وہاں اشتارات کی پرستش، وہاں گنونے کام کیے، اور ایک دفعہ جو ہے ہیکل کے اندر، ہیکل کی قربان گاہ پر سور کی قربانی بھی چڑھائی گئی۔ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے، دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے خداوند کے حضور ہیکل ناپاک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نئے نام مطالعہ وہاں بھی ملے گا، دوسرے باب کی 14-15 آیت اوپر پڑھے ذرا۔ جی ہاں، تو یسوع مسیح خود کہہ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جی دیکھیے ذرا۔ اس نے ہیکل میں بیل اور بھیڑ اور کبوتر بیچنے والوں کو اور صرافوں کو بیٹھے پایا۔ یسوع مسیح کیوں یہ کام کر رہا ہے؟ کوڑا بنا کر وہ چیزیں الٹ پلٹ کر رہا ہے، بھگا رہا ہے جانوروں کو، کیوں؟ یہ کاروبار، یہ ناپاکی، کیونکہ کاروبار کرنا تو گناہ نہیں ہے، لیکن وہ کچھ ناجائز کاروبار کر رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، یسوع سے صفائی کی کیا لکھا گیا؟ جی، اور رسیوں کو آپ پورا بنا کر سب کو، یعنی بھیڑوں اور بیلوں کو ہیکل سے نکال دیا، اور صرافوں کی نقدی بکھیر دی اور ان کے تختے الٹ دیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک جگہ لکھا ہے، یہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہوتا، اب تم نے اسے ڈاکوں کی کھو بنا دیا۔ اب وہ چاہے مٹیریل، مادی ہیکل ہو یا ہمارے اندر کی ہیکل، ہم کبھی کبھی اس کو ناپاک کر دیتے ہیں اپنے تکبر کی وجہ سے۔ بڑی بڑی مصیبتیں ہیں انسان کے اندر جو انہیں ڈوبتی ہیں، یا پھر کبھی ادھر کبھی ادھر کرتی رہتی ہیں۔ سنبھالنا پڑتا ہے، خدا کے اختیار میں آنا پڑتا ہے، اس کو اپنا ہاتھ دینا پڑتا ہے۔ بھئی مشکل ہے تو خدا سنبھالے ہمیں۔ تو خدا کا کلام کہتا ہے ہیکل ناپاک ہو جاتی ہے، اور مسیح نے، لیکن ہیلیلویا، یسوع سے نے کہا میں ہیکل سے بڑا ہوں، کیونکہ یسوع مسیح وہ ہیکل ہے، یسوع مسیح وہ شخصیت ہے جو کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ معاشرہ جسے ناپاک سمجھتا ہے، ایک توڑی آ گیا اور کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے پاک صاف کر۔ کلام لکھا ہے یسوع مسیح چلا گیا اس کے پاس، ناپاک شخص کو، کوڑی شخص کو، یہ مرض جو ہے دوسروں کو لگ جائے، وائرس والا تھا،
لیکن یسوع مسیح نے لکھا اس کو چھوا، کیونکہ یسوع مسیح کو پتا تھا یہ مجھے ناپاک نہیں کر سکتا بلکہ میں اسے پاک کر سکتا ہوں۔ ایک عورت 18 برس سے خون جاری اور یہودی اور شریعت کی کلچر میں ناپاک عورت، لیکن مسیحی، میں آپ کو بتا دوں، مسیحی دنیا میں یہ عورت ناپاک نہیں ہے۔ میں بائبل سے ثابت کر سکتا ہوں، مسیحی دنیا میں ایسی حالت میں عورت ہو وہ ناپاک نہیں ہے، یہ شریعت کی ناپاکی ہے، لیکن روحانی ناپاکی اور ہے، اور ہم تو کیا ہیں؟ روحانی۔ کیا ہیں؟ روحانی۔ اب عورت ہو یا مرد، کسی بھی حالت میں وہ ناپاک نہیں ہے سوائے اس وقت جب وہ گناہ میں زندگی گزارتی، پھر وہ کسی صورت میں بھی پاک نہیں ہے جب تک مسیح کے خون سے دھل نہ جائے۔ یہ چیزیں، یہ حالتیں، یہ شریعت کی ہیں، یہ روحانی نہیں ہے، یہ انجیل کی نہیں ہے، یہ انسان کو ناپاک نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہم کر سکتے ہیں۔ دیکھا، جو اندر سے نکلتا ہے وہ انسان کو ناپاک کرتا ہے، اور اب اندر سے کیا نکلتا ہے اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی اور پاس سے غسل خانے چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ دیکھا، تمہارے اندر سے خون ریزیاں، تمہارے اندر سے برائیاں، تمہارے اندر سے بدعتیں، تمہارے اندر سے حسد، تمہارے اندر سے مغروری نکل کر تمہیں ناپاک کرتی، یہ تمہیں ناپاک کرتی۔ اسے نہیں غور، یہ تھے جسمانی غور۔ اور یسوع مسیح وہ ہے جو صرف کبھی ناپاک نہیں ہوتا بلکہ صرف پاک۔ اسی لیے اس نے کہا میں ہیکل سے بڑا ہوں۔ تمہاری ہیکل ناپاک ہو سکتی ہے لیکن میں ناپاک نہیں ہو سکتا۔ پھر یسوع نے کہا، آگے چلتے ہیں تو دوسری بات ہم نے، ہیکل برباد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، ہیکل جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ یسایہ کی کتاب کو دیکھیے 64 باب اور اس کی 11ویں آیت دیکھیے کیا لکھا ہے۔ ہمارا خوشنما مقدس جس میں ہمارے باپ دادا تیری ستائش کرتے تھے آگ سے جلایا گیا۔ آگ سے جلایا گیا، یعنی برباد کر دیا انہوں نے۔ اور اگر آپ یرمیہ کا نوحہ پڑھیں تو وہاں پر بار بار اس بات کی وہ جو ہے رو رہا ہے اور آہیں بھر رہا ہے، اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مقدس میں یہ ہو گیا ہے، مقدس میں یہ ہو گیا۔ دیکھا 4 آیت کہتی ہے، اور سیون کی راہیں ماتم کرتی ہیں کیونکہ عید کے لیے کوئی نہیں آتا، اس کے سب فاٹک سنسان ہیں، اس کے قائم آہیں بھرتے ہیں، اس کی قواریاں مصیبت زدہ اور غمگین ہیں۔ اور لکھا ہے کہ مقدس کے پتھر جو ہیں وہ بکھرے پڑے۔ 10ویں آیت کہتی ہے، دشمن نے اس کی تمام نفیس چیزوں پر ہاتھ بڑھایا ہے، اس نے اپنے مقدس میں اقوام کو داخل ہوتے دیکھا ہے۔ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ پریشان ہو رہا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیوں ایسا ہو گیا ہے کہ ہماری ہیکل بھی ختم ہو گئی۔ عزیز خدا کے لوگوں، آپ دیکھیے، پڑھ سکیں گے اور آپ جان سکیں گے کہ یہ سب کیوں ہوا، لیکن میرا موضوع فرق ہے، اس لیے میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن صرف یہاں پر یہ ہیکل برباد ہو جاتی ہے۔
اور جیسا ہم نے، اگر آپ متی کی چیز بھی دیکھیں 24 باب، اور ہم نے پچھلی تاریخ میں ہیکلوں کی دیکھا کس طرح وہ برباد ہوتی جی۔ اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا کہ اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ اس نے جوان میں ان سے کہا، کیا تم ان سب چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ یسوع مسیح جو ہے وہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ عمارت پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور جیسے ہم نے آپ کو بتایا، یسوع مسیح کے 40 سال بعد 70 عیسوی میں ٹیکس جرنیل نے، رومی جرنیل نے اس کو تیس نیس کر دیا تھا۔ ایون کہ اتنا وہ جنونی شخص تھا، شیطان اس پہ سوار تھا کہ اس نے باقاعدہ ہیکل کی جگہ پہ ہل چلا دیا تاکہ کوئی بیچ میں سے کوئی خزانہ ہی نکل آئے، شاید کوئی پتھر، کوئی چیز نکل آئے، اور پھر پسمار تباہ کر کے اس نے ہیکل کو رکھ دیا۔ اور اس لیے کہ خدا ہمارے فخر کو کبھی کبھی ریزہ ریزہ کر دیتا۔ ہم رومیوں پر نہیں پریشان، ہم دوسرے لوگوں پر نہیں پریشان، انہوں نے کیا، اس قوم نے کیا، انہوں نے کیا۔ ہمیں تو دیکھنے کی ضرورت ہے کیوں ہوا، کیونکہ ہم نے کیا کیا، کیوں ہیکل برباد ہوتی ہے، کیوں انسان برباد ہوتے ہیں، کیوں ہماری خدمت ہو جاتی ہے، کیوں ہماری عبادتیں موقوف ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہماری خامیاں، ہماری کمزوریاں، ہمارا بے جا فخر۔ اور پولس نے کہا تھا کہ بے جا فخر کر کے نہ خود پریشان ہو، نہ دوسروں کو چڑھائیں، یہ مسیحی زندگی نہیں۔ تو کلام کہتا ہے کبھی کبھی خدا ہمیں پہ اٹھا دیتا ہے، ہمارے فخر کو کہ غرور کو نیچا کرنے کے لیے ہمیں اٹھا دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے یہاں پر ہیکل میں یسوع نے کہا پتھر پہ پتھر باقی نہیں رہے گا۔ اور یسوع مسیح دار حقیقت کو کہہ رہا لکھا ہے کہ میں نے تو کئی بار چاہا کہ ایسا نہ ہو، جیسے مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے چھپا لیتی ہے، میں نے بھی چاہا، لیکن تم پروں کے آنے کا خیال نہیں کرتے، تم توبہ نہیں کرتے، تم مسیح کے پاس آتے نہیں، تم روحانی نہیں، تم جسمانی ہو، تمہارا فخر صرف اینٹیں، پتھر اور تعلیم یا پیسہ یا ایسی مادی چیزیں ہیں، لیکن تم مجھ پر فخر نہیں ہے۔ اس لیے 70 عیسوی میں ایک ایسا زوال آیا اس قوم پر جس کی تاریخ نہیں۔ میری عزیز کلیسیا کے لوگوں، خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہیکل برباد ہو جاتی ہے، لیکن یسوع مسیح نے، ہم نے پہلے پڑھا جب ہم نے مجسم ہیکل کا ذکر کیا، ہم نے پڑھا یسوع نے کہا اس ہیکل کو ڈھا دو اور میں اسے 3 دن میں پھر کھڑا کروں گا۔ یسوع مسیح کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس ہیکل کو ڈھا نہیں سکتے، تم ہیکل کو برباد نہیں کر سکتے، یہ ہیکل رہے گی دنیا تک، یہ ہیکل کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے یسوع تو آج بھی ہے، ساری قومیں، سارے مذاہب، ابلیس کی دیکھی اندیکھی ناپاک قوتیں وہ خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن یسوع مسیح اور اس کی کلیسیا ساری دنیا میں زور پا رہا ہے۔ اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تم اور ہیکل کو ڈھا سکتے ہو، مجھے نہیں ڈھا سکتے۔ یسوع مسیح کا کفارہ دینا ضروری تھا، اسی لیے وہ
इस प्रोसेस से गुजरा, लेकिन तीसरे दिन जिंदा होकर उसने अपने कौल को पूरा किया। मुझे जान देने का भी इख्तियार है और फिर उसे वापस लेने का भी इख्तियार। हम तीसरी हैकल की बात करेंगे। मैंने बड़ी कोशिश की मैं अपने 3 पॉइंट्स पर कायम रहूं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही थी। फिर बाद में मुझे खुदा ने एक और पॉइंट भी दिया और मैंने उसको फिर इस तरह हैकल की तामीरें 9, हैकल की तामीरें 9 होती हैं। हैकलें फिर रीबिल्ड हो जाती हैं, बन जाती हैं, रह जाती हैं। तो इसीलिए अज़रा की किताब के 30 बाब को देखिए, वहां पर हैकल की तामीरें 9 हो रही है और हेडिंग भी ऊपर यही है। अज़रा 30 बाब उसकी 11वीं से 13वीं है। देखिएगा क्या लिखा है यहां पर। हम खुदा के कलाम में अज़रा का जिक्र पढ़ते हैं। जी हाँ, तीसरा अज़रा की किताब आप देख सकते हैं। हाँ जी, 11वें आयत से पढ़िए। सो वो हम नौबत पे नौबत खुदावंद की सताइश और शुक्रगुजारी में गा गा कहने लगे कि वो भला है, क्योंकि उसकी रहमत हमेशा इस्राएल पर है। जब वो खुदावंद की सताइश कर रहे थे तो सब लोगों ने बुलंद आवाज से नारा मारा, इसलिए कि खुदावंद के घर की बुनियाद पड़ी थी। लेकिन काहिनों और लावियों और आबाई खानदानों के सरदारों में से बहुत से उम्र रसीदा लोग जिन्होंने पहले घर को देखा था, उस वक्त जब इस घर की बुनियाद उनकी आंखों के सामने डाली गई तो बड़ी आवाज से चिल्लाकर रोने लगे और बथेरे खुशी के मारे जोर जोर से ललकारे। सब लोग खुशी की आवाज के शोर से लोगों के रोने की सदा में इम्तियाज ना कर सके, क्योंकि लोग बुलंद आवाज से नारे मार रहे थे और आवाज दूर तक सुनाई देती थी। आप देख रहे हैं कि अज़रा के जमाने में हैकल की दोबारा बुनियाद डाली गई, नींव डाली गई, और उन्होंने नींव डालते वक्त एक तकरीब की, एक खुशी मनाई, और जो बुजुर्ग थे उन्होंने पहली हैकल को देखा था, वो उस हैकल को याद करके रो रहे थे और ऊंची ऊंची रोने की आवाज आ रही थी। कुछ नौजवान थे, वो खुशी से जोर से नारे मार रहे थे, इसलिए खुशी और गम में जो है पता नहीं चल रहा था। लेकिन तामीरें 9 हो रही है। पहला कुरिन्थियों का खत 30 बाब की 11वीं आयत देखिए, वो भी तीसरा बाब भी है और ये भी तीसरा बाब भी है। पहला कुरिन्थियों का खत 30 बाब जी, और देखिए आप उसकी 11वीं आयत क्या कहती है। क्योंकि सिवा इस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। और अगर कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास या भूसे का रद्दा रखे तो उसका नाम जाहिर हो जाएगा, क्योंकि जो हमें 11वीं आयत पढ़नी है। क्योंकि सिवाय उस नींव के जो पड़ी हुई है, हमारी जो मुजस्सम हैकल है, या इसकी वो बात कर रहा है, ये वो नींव जो अब डाली गई है, ये वो है, ये लिखा है यीशु मसीह है। क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नहीं रख सकता। ऐसी इमारत फिर दोबारा नहीं बन सकती। ऐसी इमारत वो कहना चाहता है, ऐसी नींव, ऐसी इमारत फिर दोबारा नहीं बन सकती जो यीशु मसीह। तो यीशु मसीह जो है वो कह रहा है
ऊपर उसने कहा तुम्हारी हैकलें बर्बाद हो सकती हैं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुम्हारी हैकल से बड़ा हूँ। और यहाँ पर हम कलाम में पढ़ते हैं हैकल की दोबारा तामीर हो सकती है, हाँ जी हो सकती है। और इसलिए यहूदी जो हैं आज इस वक्त पूरी कोशिश में हैं और उनकी ये जरूरी जो है कार्रवाई सारी दुनिया में फैलाने का सबब है। और शायद हम वसूख से नहीं कहते ना नबूवत करते हैं, ये भी एक्शन जो है आलमगीर जंग का सबब बने। तो याद रखिए कि वो हर चीज तैयार कर चुके, वो अपना अहद का सलूक भी भूल चुके। वो आप जानते 5 बच्चियां जो सुर्ख रंग की हैं वो भी तैयार हो चुकी है, जिसे कुर्बान करके उसकी राख से वो अपनी रसूमात को अदा करने वाले हैं। और इसी तरह वो अपना काम किए जाए, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा कभी कभी मज़ाहिब जुनूनी हैं, उनको इंसान की मोहब्बत की नहीं, उन्हें अपने मटीरियल चीजों की फिक्र रहती है। और ये खुदा ने हुक्म तो नहीं दिया, ये इंसान की अपनी इश्तराह है। खुदा इंसानों से मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की खातिर यीशु मसीह मुजस्सम हुआ है। लेकिन मज़ाहिब ने या कुछ चीजों ने जिनके मुकाशफात इंसान को हासिल नहीं हुए, उसकी बुनियाद पर वो सिर्फ हैकल को ही सब कुछ समझ गए। और ये एक बड़ा स्टेज है जो दुनिया में तैयार हो रहा है और रूनुमा हो रहा है कि हम फिर अपनी हैकल की तामीर करें। और इससे दुनिया में बहुत बड़ी जो है तब्दीली आने की जो है आगाही है दुनिया के अंदर। क्योंकि कभी कभी मज़ाहिब इंसानों को जुनूनी बना देते, नो मैं यही करना है, मैंने यही करना है, कोई भी हो मैंने यही करना है। और ये जुनूनी जो है ये खुदावंद की तरफ से, ये कलाम का इल्हाम नहीं है। हमें समझना होगा सबसे ज्यादा कीमती जो दुनिया में है वो इंसान है खुदा का, जिसके अंदर खुदा का रूह, जिसके अंदर खुदा की शबीह है। अब वो किस मजहब से ताल्लुक रखता है ये तो उसके माहौल से आया है, लेकिन याद रखिए खुदा हर इंसान की कदर करता है, रोहे जमीन की कौमों से मोहब्बत करता है। इसीलिए लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, दुनिया से कौमों से वो नहीं चाहता मार दो उसको भी, मार दो उसको भी, मार दो उसको भी, खत्म कर दो, सिर्फ तुम जिंदा रहो। नहीं, ये खुदा का मुकाशफा नहीं है, ये इंसान का अपना मुकाशफा है, या फिर उसके पीछे अबलीस का हाथ है। मार दो उसको भी, मार दो उसको भी, मार दो। ये अबलीस का मुकाशफा। चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हरा करने को। शैतान का यही मिशन है, लेकिन यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। ये मुकाशफा मसीह का है, ये मुकाशफा मुकीम का है, ये मुकाशफा यीशु का है। कलाम कहता है कि चीजें भी बिल्कुल होती हैं, लेकिन यहाँ पर रसूल आज़म कहता है कि लेकिन ऐसी बिल्डिंग फिर कभी नहीं बन सकती। इस ऐसी बिल्डिंग फिर तामीर नहीं होगी, मटीरियल की होगी, लेकिन मुजस्सम हैकल और इलाही हैकल एक ही है, और उस हैकल का नाम यीशु मसीह है। और यीशु मसीह ने कहा इसलिए सुनो मैं हैकल से भी अपने सर खुदा की हजूर में झुकाई
اور اپنے آپ کو مٹیریل دنیا سے باہر نکالیے۔ آج ایمانداروں کو جو چیز پست کرتی ہے، کمزور کرتی ہے، وہ یہی ہے مٹیریل۔ مجھے نہ کہو، مجھے نہ سمجھاؤ، مجھے نہ سکھاؤ، مجھے نہ ڈیگریڈ کرو، مجھے نہ یہ کہو، میری بےزتی، میری عزت، یہی ٹوکرا اٹھا کے ایماندار کے لیے پھرتے ہیں، اور دنیا میں بھی یہی سلسلے ہیں۔ لیکن ان سے باہر نکل کر مٹیریل عزت سے باہر نکلیے اور روحانی دنیا میں قدم رکھیے، انجیل کی دنیا میں آئیے، خدا کی بادشاہی کو سمجھیے، دنیا کے اس وقت کے حالات کو سمجھیے، اور اپنے خدا سے رابطہ رکھیے۔ اور اگر آپ سمجھ گئے تو پھر ہیکل کے اندر ایک ہیکل ہوگی، اور وہ روحانی ہیکل ہوگی، اور وہ کلیسیا ہے، ایماندار ہیں، راست باز ہیں۔ آؤ ہم دعا کریں کہ خدا ہمیں اپنے کلام کی سمجھ بخشے۔ ہمیں اس بات سے رہائی بخشے۔ آئیے دعا کریں، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دعا کیجیے کہ اے خدا، مجھے مادی چیزوں سے نکال دے، ان چیزوں سے اوپر لے آ، یہ رہیں گی آپ کے ساتھ، ان کے بغیر گزارا بھی نہیں، لیکن ان پہ فخر نہیں۔ مین چیز یہ ہے، ان پہ فخر نہیں، ہمیں ایک ہی شخصیت پہ فخر ہے، اور وہ ہے یسوع مسیح۔ ہم خدا باپ بیٹے اور اس پر فخر کریں، اور کوئی چیز فخر کے نہ میری خدمت، نہ میری تعلیم، نہ میرا خوبصورت گھر، نہ میرے روپے پیسے، نہ میری خوبصورت صحت، میری کوئی چیز فخر کے لائق نہیں۔ فخر کے لائق صرف میرا یسوع ہے۔